تو میں آج عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں. اگر ہم اذان سنتے ہیں تو ہمیں کیوں نہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طہارت حاصل کریں اور اس کے بعد ہم نماز میں شامل ہو جائیں جماعت کے ساتھ. تو یہ 5 نمازیں مجھے اور آپ کو بغیر قضا کیے اگر ہم پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، یعنی جماعت کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں تو کیا ہی کہنے. پھر بھی اگر کوئی ایسی شرعی مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، نماز رہ جاتی ہے تو اس کی قضا ہم پہ لازم ہے، ہمیں ادا کرنی چاہیے. وہ نماز قضا کے طور پہ بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے. یعنی نماز رہ گئی پھر بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. تو کیوں نہ ہم ان 5 نمازوں کا صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے یہ نمازیں نہیں چھوڑنی جو ہم پہ فرض ہیں. پھر میری اور آپ کی کامیابی ہے، پھر میرے اور آپ کے کام جو ہوں گے وہ بہتر ہوں گے. پھر اللہ ہمیں پریشانیوں سے آزادیاں عطا فرمائے گا، پھر ہماری غموں سے جان چھوٹے گی، پھر ہمارے کاروبار میں برکتیں آئیں گی. تو یہاں پہ مجھے حدیث یاد آ گئی، سنن ابن ماجہ کی حدیث. اللہ کے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، یہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے، ذرا سنیے نماز پڑھنے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں 4 چیزوں کی فریاد کیا کرو. 4 چیزوں کی فریاد. نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرو. کب؟ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ. 4 چیزیں میرے نبی نے فرمایا اپنے رب سے مانگو. نمبر 1، عذاب جہنم سے پناہ مانگو. نمبر 2 فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو. دیکھیں پہلے سرکار نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگو اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے. نمبر 2 فرمایا عذاب قبر، یعنی قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. برحق ہے عذاب قبر، ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، ہم سب نے جانا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور، اللہ کے پیارے نبی کے اس فرمان پہ عمل کریں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں نماز کے فوراً بعد اپنے رب سے مانگا کریں. نمبر 1، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مانگو، یعنی پناہ مانگو. عذاب قبر، اس سے پناہ مانگو. اور نمبر 3 پہ میرے لجپال نبی نے فرمایا زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگو. زندگی اور موت کا فتنہ یہ ہے، یعنی دنیا کے کاموں میں جو لوگ مشغول ہو جاتے ہیں صرف دولت کمانے کے لیے، جنہیں موت ہی بھول جاتی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کے حضور التجا کریں، فریاد کریں. اور نمبر 4 پہ اللہ کے پیارے لجپال نبی نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. دجال کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. یہ میرے نبی کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ میں. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس فرمان مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے نماز سے فارغ ہو وہ 4 چیزوں سے اللہ کے حضور 4 چیزوں کی پناہ مانگے. نمبر 1، عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کا فتنہ، اور آخر میں لجپال نبی نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. کیوں نہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں جھکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہی فریادیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائے خالق کائنات میری حاضری قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.